بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 7 شعبان 1443 ہجری مطابق 11 مارچ 2022 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ فضائل ماہ شعبان کی فضیلت، محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ اسلامی کیلنڈر میں شعبان کے مہینے کی بڑی فضیلت و اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں برکت ڈالنے کی اللہ پاک سے دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ مسند احمد 22-28۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مسلم 1156۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں زیادہ روزے رکھنے کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں لوگ غفلت کی زندگی گزارتے ہیں۔ حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ صحیح النسائی 22-53۔ اس مہینے کی ایک فضیلت شب برات کی وجہ سے بھی ہے، جس میں اللہ پاک اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں اپنی تمام مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ساری مخلوق کو بخش دیتے ہیں سوائے مشرک کے اور اپنے بھائی سے کینہ رکھنے والے کے۔ ابن ماجہ 139۔ خاص کالم شعبان میں رمضان کی تیاری، محمد فرید حبیب ندوی۔ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ عام طور سے ہم اس مہینے پر زیادہ توجہ نہیں دیتے اور اس کو عام مہینوں کی طرح گزار دیتے ہیں، جبکہ یہ بڑا اہم مہینہ ہے۔ اس کی اہمیت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ رمضان سے یہ فوراً پہلے آتا ہے اور یہ سب جانتے ہیں کہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور اگر جانتے بھی ہیں تو اس پر عمل بہت کم کرتے ہیں کہ شعبان رمضان کی تمہید ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا رمضان اچھا گزرے، انہیں شعبان کو اچھا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس مہینے کو رمضان کی تیاری کے طور پر گزاریں تو امید ہے کہ رمضان بہت اچھا گزرے گا۔ دیکھیے، شریعت کا مزاج یہ ہے کہ وہ اصل کام کرانے سے پہلے اسی سے متعلق کچھ اور کام کراتی ہے تاکہ وہ اصل کام بہت اچھی طرح ہو سکے۔ مثال کے طور پر فرض نماز اصل ہے، اس سے پہلے وضو کرنے، سنتیں پڑھنے کا حکم اسی لیے ہے تاکہ ہم فرض کے لیے پوری طرح تیار ہو جائیں۔ اس لیے کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ اگر انسان پہلے سے ذہنی تیاری کے بغیر ہی ڈائریکٹ اصل کام شروع کر دے تو اس میں بہت زیادہ گہرائی اور خوبی پیدا نہیں ہو پاتی۔ اسی طرح اصل مہینہ رمضان کا ہے، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان اچھا گزرے تو اس کی تیاری شعبان سے کرنی ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان میں صدقہ زیادہ سے زیادہ کریں، تلاوت کثرت سے زیادہ کریں اور خوب نمازیں پڑھیں تو شعبان کے مہینے سے ہی صدقہ، تلاوت، نماز و عبادت پر خصوصی توجہ دینی ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری شعبان سے شروع کر دیتے تھے۔ اس مہینے میں عبادت کی مقدار پہلے سے بڑھا دیا کرتے تھے۔ جب رمضان آتا تھا تو پوری طرح اس کے استقبال کے لیے تیار ہوتے تھے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان شروع ہو جاتا ہے تب بھی ہم صحیح طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہو پاتے، تو پہلے سے کیا تیاری کریں گے؟ اس سلسلے میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کو زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے فارغ کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے اگر ہم اپنے کام کاج کچھ آگے پیچھے کر کے انہیں رمضان سے پہلے یا رمضان کے بعد کر سکیں، خاص طور سے عید کے لیے جو خریداری کرنی ہو وہ رمضان سے پہلے ہی کر لیں، یہ بہت اچھا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں توفیق سے نوازے، آمین۔ فکر و نظر، شکر و قناعت پرسکون زندگی کا راز، محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ اس دنیا میں ہر شخص سکون اور دل کے اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، لیکن جس سے پوچھیے وہ یہی کہتا نظر آتا ہے کہ ساری نعمتیں دولتیں تو میسر ہیں لیکن ایک چیز جسے سکون کہتے ہیں وہی میسر نہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے ہے کہ انسان سکون کی تلاش میں وہاں مصروف ہے جہاں سکون ہے ہی نہیں۔ وہ سکون تلاشتا ہے روپے پیسے میں، کوٹھی بنگلے میں، جاہ و منصب میں، نوکر چاکر میں، جائیداد و زمین میں۔ یہی اس کی سب سے بڑی بھول ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اسے زندگی تو بس لگژری لائف ہی سے مل سکتی ہے، لیکن اس نادان کو یہ معلوم ہی نہیں یہ چیزیں سہولت کی ہیں نہ کہ سکون کی۔ سکون ملتا ہے اللہ سے تعلق مضبوط کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے، قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہنے سے، اللہ کی تقسیم پر راضی رہنے سے، اور ہمیں ان کاموں کی فرصت کہاں؟ پھر سکون حاصل ہو تو کیسے ہو؟ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کامیاب و پرسکون زندگی گزارنے کا یہ نسخہ بتایا ہے کہ اگر دنیا کی زندگی میں سکون چاہتے ہو تو اپنے اندر صبر و شکر کی خصلتیں پیدا کرو۔ پھر صابر و شاکر رہنے کا طریقہ یہ بتایا کہ دین کے معاملے میں ان لوگوں پر نظر رکھو جو تم سے آگے اور اوپر ہیں، اس کی وجہ سے
اس کی وجہ سے تمہارے اندر دینی ترقی پیدا ہوتی چلی جائے گی، اور دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے اور کم حیثیت والوں پر نظر رکھو۔ اس سے تمہیں ان نعمتوں پر ہمیشہ شکر ادا کرنے کا موقع ملتا رہے گا جن سے اللہ پاک نے تم کو نوازا ہے۔ ترمذی 25:12۔ اس لیے اگر واقعی ہم سکون کے متلاشی ہیں تو ہمیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہی زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اپنے اندر شکر کے جذبات کو ہمیشہ تازہ رکھنا پڑے گا، دینی لحاظ سے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، دنیا کی ہوس سے بچتے ہوئے اللہ نے ہمارے مقدر میں جس قدر دنیا لکھ دی ہے اس پر راضی رہنا ہوگا۔ اگر ہمارے اندر شکر و قناعت کے جذبات پیدا ہو جائیں اور ان کو ہمہ وقت بیدار رکھنے میں ہم کامیاب ہو جائیں تو یقین مانیے کہ فراخی کی حالت میں بھی ہم سکون کے ساتھ رہیں گے اور تنگی کے وقت بھی سکون کی دولت سے ہم محروم نہیں ہوں گے۔ ذکر و دعا، سورہ اخلاص کی فضیلت اور اس کی برکت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے بھی عاجز ہے کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، ایک رات میں تہائی قرآن کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ بخاری 1397۔ دوسری حدیث میں سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سونے سے پہلے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے، اے میرے بندے اپنے دائیں ہاتھ پر جنت میں چلا جا۔ ترمذی 2898۔ فائدہ، داہنے ہاتھ پر جنت میں چلے جانے کا مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ جنت کا جو داہنی جانب کا حصہ ہوگا وہ بائیں جانب کے حصے سے افضل ہوگا، تو اس بندے سے کہا جائے گا تو داہنی جانب والی جنت میں چلا جا۔ کتنا سستا سودا ہے یہ، 5-10 منٹ میں ہمیں جنت کا ٹکٹ مل رہا ہے۔ اس لیے ہم سب کو سونے سے پہلے 100 دفعہ یہ سورت پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ من جانب امام بخاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔